نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ایسی سٹوری آپ کو سنانے والی ہوں جس سے کم از کم جو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، جو بیٹیوں کے حق کھا جاتے ہیں، جو بیٹیوں کو جائیدادوں میں حصے نہیں دیتے، جو بیٹوں کے نام سب کچھ کر کے بیٹیوں کو سسرالوں میں اور شوہروں کی نظروں میں ذلت دے دیتے ہیں، ان کو کم از کم توبہ کا موقع ملے گا کہ بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، کتنی بڑی نعمت ہے، رحمت بھیجی گئی آپ کے گھر میں۔ اس واقعے سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی جو میں سنانے لگی ہوں کہ بیٹے صرف جائیدادوں کے ہی وارث ہوتے ہیں، لاشوں کے، عزتوں کے وارث نہیں ہوتے ماں باپ کے۔ بیماریوں میں ان کا ساتھ نہیں دیتے، دعائیں ان کے لیے نہیں کرتے، ہاں کرتے ہیں دعائیں، لیکن یہ دعا کہ یا اللہ جلدی ہمارے والدین کا وقت پورا کر لے اور ان کو اس دنیا سے آسانی سے لے جا، یہ ہوتی ہے ان کی دعا۔ ہاں جی، بیٹیاں جو ہیں وہ والدین کی آخری سانس تک ان کی خیر کی دعائیں مانگتی ہیں۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گا، میں بھی آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے اگر آپ دل کی آنکھوں سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، سب سے پہلا ہے یہ کہ ایک شخص کا انتقال ہوا۔ اس کے انتقال پر ایک ایسا عجیب سا واقعہ ہوا کہ سارے حیران پریشان کہ اب کیا کریں۔ وہ کافی ساری دولت بھی چھوڑ کر گیا، وراثت میں کافی مال چھوڑ کر گیا۔ اس کا انتقال ہوا تو کچھ لوگوں نے اس کی چارپائی پکڑ لی کہ ہم تو اس کو دفنانے نہیں دیں گے جب تک یہ ہمارا قرضہ نہ دے دے۔ اس شخص کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، مال بھی کافی وراثت میں چھوڑا تھا، ورثے میں۔ اب جب یہ رولا مچا نا کہ اس نے تو ہمارا قرضہ دینا ہے، تو بیٹوں نے پوچھا کتنا قرضہ دینا ہے، تو ان لوگوں نے کہا ہمارا 45 لاکھ روپیہ اس نے قرضہ دینا ہے، اور جب تک تم لوگ ہمیں دو گے نہیں ہم تو اس کو دفنانے نہیں دیں گے۔ اب یہ لوگ بڑے پریشان کہ اب ہم کیا کریں، 45 لاکھ کوئی چھوٹی رقم تو ہے نہیں، بیٹے تھے نا اس لیے پریشانی لگ گئی۔ حالانکہ پتہ ہے وراثت میں 45 سے زیادہ ہی ہے، لیکن کہتے ہیں چلو جی تم معاف کر دو تو 1-2 لاکھ ہو تو ہم پھر بھی ملا کے تینوں دے دیں، 45 کون دے گا، نہیں دفنانے دیتے تو نہ دفنانے دو، یہ رکھیے میت۔ تینوں بیٹوں کا ایک ہی جواب، کیونکہ پیسہ جا رہا تھا نا جی جیب سے، بیویوں سے مشورے بھی تو کرنے تھے نا، بیویوں کی صلاحیں بھی تو لینی تھی نا، بیویوں سے پوچھنا بھی تھا نا کہ باپ کو لاوارث چھوڑ دیں جس کے وارث ہم جائیدادوں کے لیے بنے ہوئے ہیں، یا پھر اس کی وراثت میں سے کچھ دے دیں، اس کا کرنا تھا نا جی یہ، لیکن نہیں کیا۔ خیر بات جب بہت رولا مچ گیا، شور بہت مچا، کافی دیر گزر گئی اسی بحث و مباحثے میں، تو یہ بات پہنچی اس شخص کی لڑکی تک یعنی بیٹی تک کہ تمہارے والد کو دفنایا نہیں جا رہا، دفن نہیں کرنے دے رہے، اس وجہ سے کہ اس نے قرضہ دینا ہے اور اس کی میت بیچ چوراہے پر رکھ کر اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، کہ بے عزتی ہو رہی ہے میت کی، رسوا ہو رہا ہے تمہارا باپ۔ بیٹی تھے نا جی، ہیں بیٹی تھی نا، تڑپ اٹھی اور دوڑ لگائی، جتنا زیور پہنا ہوا تھا اتارا اور کہا یہ ان کو دے دو اور ان کو کہو میرے باپ کو ایسے رسوا نہ کریں، میرے باپ کو رسوا نہ کریں، میرے باپ کو رسوا نہ کریں، میرے باپ کی عزتوں کے رکھوالے بنے، میں گھر جا کر باقی پیسے بھی لوٹا دوں گی، باقی بھی جتنا زیور گھر کا سامان جو میرے باپ نے مجھے دیا ہوا ہے وہ سارا بیچ باچ کے میں قرضہ اتار دوں گی، میرے باپ کی میت کی بے حرمتی نہ کریں، میری التجا ہے۔ جب جنہوں نے چرپائی پکڑی تھی جو دفنانے نہیں دے رہے تھے ان تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا
یہ زیور کس کا ہے اور کون کہہ رہا ہے ایسے؟ انہوں نے کہا اس کی بیٹی کہہ رہی ہے ایسے، یہ زیور بیٹی کا ہے اور بیٹی کا مطالبہ ہے کہ میرے باپ کی میت کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ تو انہوں نے پھر کہا بیٹی سے ملنا ہے۔ بیٹی کے پاس گئے تو کہا بیٹا یہ 45 لاکھ ہم نے تمہارے باپ سے لینا نہیں ہے، ہم لوگوں نے دینا ہے، اور اس نے ہمیں وصیت کی تھی کہ یہ میرے اصل وارثوں تک پہنچانا۔ اب ہم سب دوستوں نے مشورہ کیا کہ ہم اگر میت کے پاس اعلان کریں گے تو یہاں تو پورا مجمع وارث بن جائے گا، جب پتہ چلے گا 45 لاکھ لینے کی باری ہے بھائی۔ اس لیے ہم نے یہ کہا کہ اس نے 45 لاکھ دینا ہے کہ اس سے تو اصل وارث سامنے آ جائے گا کہ کون ہے جو اس سے اتنی محبت کرتا ہے، اصل وارث ہے تو وہ تو نکلی اور بیٹے تو سائیڈ ہو گئے، تو یہ 45 لاکھ ہم تجھے دیتے ہیں۔ یہ ہیں بیٹیاں جنہیں باپ جائیدادوں میں بھی حصہ نہیں دیتے، گھر کے مشوروں میں بھی ان سے مشورے نہیں لیتے، بھائی بھی بعد میں پھر وہی روایتیں قائم رکھتے ہیں کہ بھائی اس کو کیا بلانا، اس کے بچوں کو کیا بلانا، اس کے شوہر کو کیا بلانا، اور ان کو نہیں پتا ان کی بہن کس اذیت سے اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، جو اٹھتے بیٹھتے اس کو تانا دیتا ہے، ارے تجھے تو تیرے بھائی نہیں پوچھتے، تجھے تو تیری سگی ماں نہیں پوچھتی، تجھے تو تیرے گھر والے نہیں پوچھتے، تو لاوارث ہے، جو اپنے باپ کی لاش کی وارث بنی وہ لاوارث کہلاتی ہے، کہ تو لاوارث عورت ہے۔ میری آپ لوگوں سے التجا ہے، اللہ کا واسطہ اپنی بہنوں کو عزت دیں، اپنی بیٹیوں کو عزت دیں، چھوٹے چھوٹے مشوروں میں ان کو بلا لیا کریں، ان کے مان بڑھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان سے پوچھ لیا کریں، فون کر لیا کریں، ان کی عزت بڑھ جاتی ہے، ان کا خون بڑھ جاتا ہے۔ جتنی بھی بوڑھی ہو نا بہنیں، جتنی بھی بوڑھی ہو، یاد رکھیے گا بہنوں کے لیے بھائی جو ہے نا بہت بڑا ایک حوصلہ، ایک مان، ایک عزت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور باپوں کی تو رانیاں ہوتی ہیں بیٹیاں، باپ ہی انہیں لاوارث اپنی زندگی میں کر دیتے ہیں کہ بیٹوں کو تو ساری جائیدادیں دے دے اور بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں، بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں۔ ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں تو ایسی گندی رسم ہے کہ جہیزوں پہ تو لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ دے دیں گے جہیز دینا، کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہے نا، اور اللہ کے حکم کو اپنے پاؤں نیچے روندتے ہیں اور کسی قسم کا ان کو مال نہیں دیتے وراثت میں سے، کسی قسم کا۔ حالانکہ بیٹیوں کو اگر پتہ چل جائے نا میرا باپ بیمار یا میری ماں بیمار، آپ یقین کریں وہ رو رو جا نمازیں بھگو دیتی ہیں، وہ رو رو اللہ سے ان کی زندگیاں مانگتی ہیں۔ بیٹے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی آسانی کرے ہمارے باپ کے لیے اللہ، یعنی اس دنیا سے چلا جائے ہمارا باپ۔ یہ بیٹیاں ہیں، یہ بیٹیاں ہیں جو رو رو کر مانگتی ہیں۔ ان بیٹیوں کی عزت کریں، انہیں اپنے گھروں میں عزت دیں۔ اجی کوئی پتہ نہیں ان کے نصیبوں میں آگے کیا لکھا ہے میری بہنوں، ان کو اپنے گھروں میں عزتیں دیں، اللہ کا واسطہ ان کو ذلت نہ دیں۔ اپنے گھر میں بھی آزمائش، ماں باپ کے بھی آگے بھی آزمائش، اور آگے جا کے کیسے بسے گی اگر میں اس کی تربیت نہیں کروں گی، ماں ہی ساس بن جائے گی تو آگے تو اس نے آزمائشیں دیکھنی ہیں، آگے تو آزمائشیں ہیں ہی ہیں۔ اور یہ جو آج کل کی بچیاں ہیں ان میں وہ ہمتیں نہیں، وہ طاقتیں نہیں جو ہم عذاب اپنے سسرالوں میں دیکھ کر آئے ہوئے ہیں، جتنی آزمائشیں ہم نے کاٹی ہوئی ہیں، جتنے برداشت اور صبر سے ہم چلے ہوئے ہیں، یہ بچیاں نہیں چل سکتی ہیں۔ اللہ ان بچیوں کو اپنے گھروں کی خوشیاں دکھائے، آسائشیں دکھائے، عزتیں دکھائے، اور ایسے قدروں والے لوگ دے سب کی بچیوں کو، اللہ کے ماؤں کے دل خوش رہ جائیں، قدروں والے لوگ ملیں، قدر کرنے والے، بچیوں کو روندنے والے نہ ملیں، تذلیل ذلت دینے والے نہ ملیں، تذلیل کرنے والے نہ ملیں، قدر کرنے والے لوگ ملیں۔ یہ دعا کیجیے گا بس، قدر کرنے والے۔ مال دولت تو آنی جانی چیز ہے جی، قدر کرنے والے لوگوں سے واسطہ پڑے، بس یہ دعا کرنی ہے ہم نے بس انشاءاللہ۔
اور وہ کیسے واسطہ پڑے گا؟ ایسے ہی واسطہ پڑے گا جب ہم اللہ رب العزت کو یاد رکھیں گے کہ لڑکیوں کو وراثت میں حصہ دیں، لڑکیوں کی عزت کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی